اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ فتویٰ مانگتے تھے تم سے فی النساء عورتوں کے بارے میں قل اللہ تم کہو اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی جو لا تؤتونہن تم نہیں دیتے انہیں ما کتبہ جو لکھا گیا ہے لہن ان کے لیے وترغبون اور تم بے رغبتی کرتے ہو ان تنکحوہن کہ نکاح کرو ان سے والمستضعفین اور کمزور من الولدان اور بچوں سے وَأَن تقوم اور تم قائم رہو للیتامى یتیموں کے لیے بالقسط انصاف پر وما تفعلوا اور جو تم کرو من خیر بھلائی سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بھی اس کو علیما جاننے والا وَإِنِ امرأۃ خافت اور اگر کوئی عورت خافت خوف کرے خوف کرے من بعلها اپنے شوہر سے نشوزاً زیادتی کا او اعراضاً یا بے رغبتی کا فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا کہ صلح کر لے بینہما اپنے درمیان صلح کرنا قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے اور برائیوں کا جنم لیتی ہے ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے جیسے یہاں پر عورت کو شوہر کی طرف سے زیادتی اور بے رغبتی کا اندیشہ ہونے پر آپس میں افہام و تفہیم سے یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا کر صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے زیادتی کرنا اور جدائی ہو جانے سے بہتر ہے کہ بندہ کیا کرے صلح کر لے کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہے مگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے کیا طلاق دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے طلاق دینا ہے ٹھیک ہے والصلح اور صلح بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور قریب کر دی گئی انفس جانے الشح بخل کے لالچ کے یعنی کہ میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی یہ معاملہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہر ایک اپنی راحت اور آسائش کو چاہتا ہے اسی وجہ سے جو شخص دوسروں کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے وہ بہت ہی باہمت بندہ ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما اس پر جو تعملون تم کرتے ہو خبردار وَلَن تستطیعوا اور ہرگز تم طاقت نہ رکھو گے ان تعدلوا کہ عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اور اگرچہ تم حرص کرو فلا تمیلوا پس نہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ کل المیل پورا جھک جانا فتذروہا کہ چھوڑ دو اس دوسری یعنی کہ ایک کی طرف ہو جائے دوسری کو چھوڑ دو اس طرح نہ کل معلقاتی جیسے لٹکی ہوئی جیسے وہ تمہارے اوپر لٹکی ہوئی تھی وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کر لو نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بنو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں یُغْنِ اللَّهُ تو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ کُلًّا ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے کر دے گا یعنی کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد بالکل عورت کا محتاج مند ہے رب عز و جل کی حاجت مند ہیں سب ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والوں
بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ عزوجل دل کو تسلی بھی ملے گی اور اللہ عزوجل مناسب حل بھی دے گا۔ وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والا، حکیم حکمت والا۔ وللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، وصینا، ہم نے تاکید فرما دی، الذین، ان لوگوں کو جنہیں دی گئی، اوتو دی گئی، الکتابہ کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور تمہیں بھی تاکید کر دی، ان اتقوا، کہ ڈرتے رہو اللہ سے، وان تکفروا، اور اگر تم انکار کرو، فإن للہ، تو بے شک، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز، حمیدن سب خوبیوں والا۔ وللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وکفیٰ، اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا کارساز، ان یشاء یذہبکم، او اگر وہ چاہتا، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ایھا، اے الناس لوگو، ویأتی بآخرین، اور لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک قدیر، اس پر قدیر قدرت والا۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے، یرید چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، فعند اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے پاس، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب ہے، ومن، دنیا کا ثواب ہے، والآخرت، اور آخرت کا، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ آگے شرح میت عامل کا نکالیں۔ وحکم باقل مشتقات من مصدرہ کا حکمی قاعدہ، یہ ترکیب کر لو گے، حکم مضاف ہے، یہ مضاف الیہ بن کے، مشتقات اس میں مفعول من مصدر اس کے متعلق ہو جائے گا، یہ پھر حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، آگے کا حکمی قاعدہ، یہ خبر بن جائے گی ثابت ان کے متعلق ہو کر۔ ٹھیک ہے، آگے مثل لم یکد زید یجی، لم یکد یہ افعال مقاربہ ہے، فعل مقاربہ ہے، اور آگے زید اس کا اسم ہے، اور یجیء یہ اس کی خبر ہے۔ آگے ولا یکاد زید یجیء، اسی طرح بالکل۔ وان دخل علی قاد حرف النفی، حرف النفی ففیہ خلاف، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے، حرف النفی کا داخلہ کا فاعل بن جائے گا، اور ففیہ خلاف، فا یہ جزائیہ ہے، اور فیہ جار مجرور بن کے ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا، ثابت خبر مقدم ہے، خلاف مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اس میں خبری ہے۔ آگے قال بعض ان حرف النفی فیہ مطلقا یفید معنی نفی، یہ کر لو گے، آسان ہے۔ آگے یفید معنی نفی، یہ جزا بن جائے گی۔ آگے وقال بعض انہ لا یفید بل الاثبات باقٍ علی حال، یہ باقٍ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، باقٍ اصل میں کیا تھا، باقیٌ تھا، کیا تھا، باقیٌ تھا، ٹھیک ہے، باقیٌ تھا۔ اب یہاں پر دیکھو، یفید فعل ہے، یفید کیا ہے، فعل ہے، اور ہا ضمیر کیا ہے، اس کا اسم ہے، ہا ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا، معطوف علیہ۔ بل حرف عطف الاثبات مبتدا باقی، اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، علی جار، حال ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر باقین کے متعلق ہوگا، باقین اس میں فاعل اپنے، ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس پہ خبر، مبتدا خبر جملہ اس پہ خبری ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا، پیچھے خبر بن جائیں گی انہ کی۔ ٹھیک ہے، آگے وقال بعض انہ لا یفید النفی فی الماضی وفی الاستقبال، یفید فی الماضی وفی الاستقبال، معطوف علیہ بن کے متعلق ہو جائے گا یفید، یہ بھی ٹھیک ہے، یفید کیا، یہ فی المستقبل، لا یفید فعل ہے،
نفیہ اس کا فاعل ہے، فی جار ماضی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا کو یفید فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر معطوف، لا واو حرف عطف، فی جار مستقبلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا مقدم ہوا یفید فعل کے، یفید فعل اپنے فاعل وہ ضمیر فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہو جائے گی انا کی، ٹھیک ہے۔ آگے والثالث قرب وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبر يجيء فعلا مضارعا دائما بغیر ان نحو قرب زید یخرج، ٹھیک ہے۔ آگے یہ تو کر لو گے، اور وہ رفع دیتا ہے اسم کو اور نصب دیتا ہے خبر کو، اور اس کی خبر یجیء فعلا مضارعا دائما، ٹھیک ہے۔ آگے خبر ہو یہ مبتدا، یجیء فعل ہے، یجیء کیا ہے؟ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہوا ضمیر کیا ہے؟ ہوا ضمیر فاعل ہے، فعلا موصوف مضارعا یہ صفت ہے، مضارعا کیا ہے؟ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا یجیء فعل کے، یہ دائما اس میں فاعل ہے، اور ادھر یہ بات ایک یہ بھی دین میں رکھو، یہ دائما یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل بھی ہے اور نصبی حالت میں ہے، کس میں ہے؟ نصبی حالت میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل اگر نصبی حالت میں ہو، اس سے پہلے اگر کیا ہو؟ معرفہ ہو تو وہ حال حال بنتا ہے، اگر معرفہ نہ ہو تو پھر وہ موصوف صفت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ موصوف صفت بنے گا، یہ فعلا مضارعا یہ موصوف صفت مل کر پھر موصوف ہو جائے گا، دائما یہ اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل بھی غیر ہی اس کے متعلق ہو کر صفت موصوف صفت بن کے پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا یجیء فعل کے، ٹھیک ہے۔ آگے نحو قرب زید یخرج، ٹھیک ہے، یہ کر لینا اتنی تک یہ ترکیب کا۔ آگے ترجمہ آپ نے نکال کر آنا جو والرابع اوشک وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبره فعل مضارع مع ان او بغیر ان مثل اوشک زید ان یجیء او یجیء، وقال بعض ان افعال المقاربة سبعة هذه الاربعة المذكورة وجعل وتافق واخذ وهذه الثلاثة مرادفة لا قرب لقرب موافقة له في الاستعمال، ٹھیک ہے۔ آگے النوع الثانی عشر افعال المدح والذم وهي اربعة، اول نعم اصله نعیم بفتح الفاء وکسر العین وکسرت الفاء اتباعا للعین، ثم اسکنت العین للتخفیف فصار نعم وهو فعل مدح وفاعله قد يكون اسم جنس معرفا باللام نحو نعم الرجل زید، فالرجل مرفوع بأنه فاعل نعم، وزید مخصوص بالمدح مرفوع بأنه مبتدأ، ونعم الرجل خبره مقدم علیہ او مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف وهو الضمیر تقدیرہ نعم الرجل هو زید، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ نے کر کے آنا ہے۔ ادھر بھی انہوں نے بتا دیا ہے دو ترکیبیں ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو افعال مد و ضم کے قاعدوں میں بھی بتایا ہے کہ اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ بھی نکال کر آئیں گے صبح، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ترجمہ اچھی طرح سے نکال کر آنا ہے، ویسے ہی ہے جیسے وہ ہے۔ آگے منطق کا نکالیں، آگے جنس کر لی تھی، آگے نو ایسی کلیہ جو ما ہوا کے جواب میں بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک جیسی ہوں، وَكُلٌّ مَقُولٌ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا ہُوَ، جو متفقین کثیرین پر ما ہوا کے جواب میں بولے جائیں، متفقین بالحقائق کثیرین پر ما ہوا کے، یعنی کہ نو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک جیسی ہوں ما ہوا کے جواب میں، جس طرح کہ انسان یہ بہت سارے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک جیسی ہیں ما ہوا کے جواب میں۔ جس طرح ہم یہ کہیں زید عمر بکر ما ہم، زید اور عمر کیا ہیں؟ تو
تو جواب میں کیا آئے گا؟ انسان۔ تو اب انسان ایک نوع ہے کیونکہ یہ بہت ساری حقیقتوں پر ما ہوا کے جواب میں بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فصل وہ ہوا کلی مقول علی الشیء فی جواب ای شیء ہو فی ذاتی۔ فصل وہ کلی جو ای شیء ہو فی ذاتی کے جواب میں بولی جائے، ای شیء ہوا فی ذاتی کے جواب میں بولی جائے، جیسے ناطق، جیسے ناطق، جس طرح کہ ہم انسان کو کہ الانسان ای شیء ہو فی ذاتی، انسان اپنی ذات ہونے کے اعتبار سے کیا چیز ہے، انسان اپنی ذات ہونے کے اعتبار سے کیا چیز ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ ناطق ہے۔ کیا آئے گا؟ ناطق ہے۔ تو اب ناطق یہ کیا ہوئی؟ انسان کے لیے نو ہوئی، کیا ہوئی؟ نو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور آگے چلیں۔ آگے جنس کی تقسیمات، جنس کی دو قسمیں ہیں، قرب و بعد کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے، قرب و بعد کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے۔ قرب و بعد کے اعتبار سے جنس کی تقسیمات، اس اعتبار سے جنس کی دو قسمیں ہیں، جن سے قریب، جن سے بعید، جن سے قریب اور جن سے بعید۔ جن سے قریب کسی ماہیت کے جن سے قریب وہ جنس ہے کہ اس جنس کے جس کی فرد کو بھی اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ماہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس بولی جائے، جیسے انسان کو جن سے قریب حیوان ہے، انسان کی جن سے قریب حیوان ہے، کیونکہ حیوان کے جس فرد کو انسان کے ساتھ ملا کر ماہوا سے سوال کرے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا، جس طرح کہ الانسان والاسد ماہما، الانسان والحمار ماہما، الانسان والبقر ماہما، ان سب سوالوں کا جواب حیوان آئے گا، لہذا ثابت ہوا کہ انسان کی جن سے قریب حیوان ہے۔ یعنی کہ جن سے قریب کہتے ہیں کسی ماہیت کی جن سے قریب وہ ہوتی ہے کہ اس کے افراد، اس ماہیت کے افراد اور کسی دوسری ماہیت کے افراد کے ساتھ ملا کر اس کو ماہما کے ذریعے سوال کیا تھا، جواب میں جو جنس آئے گی وہ اس کے لیے جن سے قریب ہوگی۔ جس طرح کہ انسان ایک ماہیت ہے، ایک ماہیت ہے نا، انسان کے ساتھ اسد، گھوڑا، فرس یہ دوسری ماہیت ہے، تو انسان کو جب اسد کے ساتھ سوال کرے تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ انسان کے لیے جو حیوان ہے نا وہ جن سے قریب ہے، کیا ہے؟ جن سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور آگے نور الاضافہ نکالیں۔ وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ۔ وَتَكْبِيرُ رکوع، اور رکوع کی تکبیر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ رکوع کی تکبیر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَسْبِيحُ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اس کی تسبیح کہنا، رکوع کی تسبیح کہنا یعنی کہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور اپنے دونوں اور گھٹنوں کو، رکبتئی اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا، بھی یدئی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، وَتَفْرِیجُ أَصَابِعِهِ، اور کشادہ رکھنا اپنی انگلیوں کا، یعنی کہ اتنا نہیں پھاڑ کر بلکہ کشادہ اپنی حالت پر رکھے۔ وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا، اور عورت نہ کشادہ رکھے، اور عورت کشادہ نہ رکھے۔ وَنَصْبُ سَاقَيْهَا، اور پنڈلیوں کو کھڑا رکھے۔ وَنَصْبُ سَاقَيْهَا، یعنی کہ بعض لوگ کرتے ہیں نا، پنڈلیاں ہوتی ہیں اس کو ٹیڑھا کر لیں تو ان کو کیا کرے؟ سیدھا رکھے، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے۔ وَيَسْقُطُ ظَهْرِهِ، اور پیٹھ کو بچھا دے، وَيَسْقُطُ ظَهْرِهِ، اپنی پیٹھ کو یسقط بچھا دے، یعنی کہ سیدھا بالکل سٹریٹ سیدھی ہونی چاہیے۔ وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ، اور برابر ہو رَأْسِهِ اس کا سر، بھی عاجزِهِ اس کی سرین کے ساتھ، اس کی سرین کے ساتھ اس کا کیا ہو؟ سر کیا ہو؟ برابر ہو۔ سرین، سر اور پیچھے والا مقام سرین جو ہے وہ بالکل اس طرح برابر ہونی چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اٹھے رکوع سے، وَالْقِيَامُ، اور قیام کرے، بَعْدَهُ اس کے بعد، مطمئن ہونے کی حالت میں کیا کرے؟ قیام کرے۔ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، اور رکھے رکبتیہ اپنے دونوں پہلو کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو،
کیا کرے رکبتئی اپنے دونوں گھٹنوں کو، ثم یدئی پھر دونوں ہاتھوں کو، ثم وجہی پھر اپنے چہرے کو، للسجود سجدے کے لیے، للسجود سجدے کے لیے، سجدے کے لیے پہلے کیا کرے اپنے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر چہرہ رکھے، وعکسہ للنہوض اور اٹھنے کے لیے اس کا عکس کرے، اٹھے جب تو پھر پہلے چہرہ اٹھائے، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائے، وتکبیر الرفع منہ اور اٹھنے کی تکبیر پڑھے، اس سے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر پڑھے، اور ہو سجدہ بین کفیہ اور ہو سجدہ بین کفیہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، کفیہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ ہو، یعنی کہ سجدہ جب کرے نا تو دونوں یہ ہتھیلیاں ان کے درمیان کرے، ٹھیک ہے، وتسبیحھا ثلاثا اور اس کی تسبیح کہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ اور مرد کا کشادہ رکھنا، مرد کا کشادہ رکھنا، بطنہ اپنے پیٹ کو، عن فخذیہ اپنی رانوں سے، اپنی رانوں سے، پیٹ یہ رانوں اس سے کیا ہونا چاہیے جدا ہو، مجافت جدا ہو، ومرفقیہ اور اپنی کوہنیوں کو، عن جنبیہ اپنے پہلو سے، اپنے پہلو سے، یہ جو کوہنیاں ہو یہ پہلو کے نال نہ بلکہ اس طرح کشادہ ہو، ٹھیک ہے، وذراعیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، عن الارض زمین سے کیا کرے کشادہ رکھے، وان حفاظ المرأة اور ملا لے عورت، اور عورت جھک جائے، انحفاظ مرأتی اور جھک جائے عورت، وَلَزَقُهَا بَطْنَهَا اور پیٹ کو رانوں سے ملا لے، لَزَقُهَا اور اس کو ملا لے، بطنہ اپنے پیٹ کو، بِفَخِذَیْہَا اپنی دونوں رانوں کے ساتھ، اپنی پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے، وَالْقَوْمَةُ اور قوما کرے، وَالْجَلْسَةُ اور جلسہ کرے، بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان کیا کرے قوما کرنا اور جلسہ کرنا، ٹھیک ہے۔ رکوع کے بعد جو سیدھا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو یہ کرے، ٹھیک ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں قوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور سب محنت کر کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھو۔